اپنی بہن یا بیٹی سمجھ کر بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بازار میں موجود بدماشوں کے جذبات آپ بھڑکا چکے، جو شریف تھے ان کی رائے بھی آپ کے متعلق اچھی نہیں رہی، اب بچائے گا کون؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شریف لوگ بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے بدماش بن جائیں گے، جی نہیں، یہ تو وہ زہر ہے جو میڈیا اگل رہا ہے۔ جو شریف النفس ہے وہ شریف النفس ہی رہے گا، لیکن اب وہ آپ کو بچانے کی اتنی سنجیدہ کوشش نہیں کرے گا جتنی اسے کرنی چاہیے۔ یہ ہے اصل نقصان۔ یہ اس دین کے ماننے والے ہیں جس میں خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، تو آپ کی خاطر جان کس نے دینی ہے؟ یہ آپ کی ان حرکات کو بھی خودکشی کے زمرے میں ہی لیں گے۔ 14 اگست کو مینار پاکستان پر جو واقعہ پیش آیا اس سے متعلق لوگ مختلف آراء رکھتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ چاہے خاتون طوائف ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی مرضی کے بغیر اس کے جسم کو چھوا نہیں جا سکتا۔ یہ رائے اصل میں ایک دوسری رائے کا جواب ہے جس کے مطابق وہ ٹک ٹاکر خاتون وہاں موجود ہجوم کو خود ہی دعوت گناہ دے رہی تھی۔ اب ایسی رائے دیتے وقت لوگ عموماً خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم یہ رائے کس حیثیت سے دے رہے ہیں۔ آیا ہم مسلمان کی حیثیت سے یہ رائے دے رہے ہیں، یا ایک لبرل کی حیثیت سے، یا ہم کسی پاکستانی قانون کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ بدقسمتی سے یہ دونوں آراء کسی بھی طبقے کی مکمل عکاسی نہیں کر رہی۔ یعنی اگر میں یہ رائے لوں کہ ایک خاتون نے دعوت گناہ دی اور 400 مردوں کے جذبات کو بھڑکا دیا، لہذا قصوروار صرف خاتون ہے، تو یہ رائے اسلام سے تو مطابقت نہیں رکھتی۔ اسلامی شریعت کے تحت جس نے دعوت گناہ دی وہ بھی قابل سزا ہے، اور جس نے اس پر لبیک کہا وہ بھی برابر کی سزا کا حقدار ہے۔ لیکن اس کے اور بھی پہلو نکلتے ہیں، ان پر ہم آخر میں بات کرتے ہیں۔ اب اس رائے کے نتیجے میں جو رائے جنم لے رہی ہے، یعنی خاتون چاہے طوائف ہی کیوں نہ ہو، اس کی مرضی کے بغیر اس کے جسم کو چھوا نہیں جا سکتا، اس رائے سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے، کیا طوائف کو اس کی مرضی سے چھوا جا سکتا ہے؟ اگر چھوا جا سکتا ہے تو کس اسلامی حکم کے تحت یا کس پاکستانی قانون کے تحت؟ زنا کسی بھی قسم کا ہو وہ اسلام میں حرام ہے، چاہے مرد زنا کرے، عورت اپنی مرضی سے کروائے، اس کی دعوت دے، تشہیر کرے، سڑکوں پر، بازاروں میں یا ٹک ٹاک پر اپنے جسم کی نمائش کرے یا غیر اخلاقی حرکات کر کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کرے، یہ تمام کام اسلام میں ایک جیسے حرام ہیں۔ بہرحال یہ وہ واقعہ ہے جس کے بعد لوگوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان خواتین کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے، یہ بھی کہا کہ 400 کے مجمع میں کوئی ایک بھی مرد نہیں تھا جو اس خاتون کو بچا لیتا۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ آپ پاکستان کے کسی بھی بازار میں جائیں اور وہاں اکیلی گھومتی کسی خاتون سے پوچھیں کہ آپ مردوں کے بازار میں گھوم رہی ہیں، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو وہ کہے گی ڈرنے کی کیا بات ہے، کوئی ہاتھ تو لگا کر دیکھے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ صرف اس کی ایک آواز پر بازار کے سارے دکاندار مل کر اسے چھیڑنے والے کی پھینٹی لگا دیں گے۔ اس کا یہ اعتماد بے معنی نہیں ہے۔ بازاروں میں اس قسم کے واقعات کا ہونا اور نتیجے میں کسی بدماش لڑکے کو مار پیٹ کر پولیس کے حوالے کر دینا روز کا معمول ہے۔ جہاں ایک برا ہو وہاں 100 لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ مینار پاکستان پر ایسا کیوں ہوا کہ 400 لوگ ایک خاتون کے پیچھے پڑ گئے اور بچانے والا کوئی بھی نہیں؟ اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے، اسے ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک بازار میں گھومتی خاتون کے بارے میں بازار کے دکانداروں میں ایک عمومی رائے یہ پائی جاتی ہے کہ یہ ایک شریف خاتون ہے جو گھر سے خریداری کرنے نکلی ہے، لہٰذا جیسے ہی اس خاتون کی طرف کوئی بری نیت سے پیش قدمی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہیں موجود شریف مردوں کا ایک بہت بڑا گروہ اس خاتون کو بہن بنا کر اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ خاتون محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس میں اگر آپ تعداد کا تناسب بگاڑ بھی دیں، یعنی بری نیت والے 10 افراد ہوں اور وہاں صرف ایک شریف آدمی ہو، تب بھی وہ ایک آدمی اس کارروائی کو ناکام بنا کر خاتون کو محفوظ کر لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی خاتون کی عزت بچانا ہمارے دینی فرائض میں شامل ہے، تو جس شخص میں ایمان ہوگا وہ اپنے جذبہ ایمانی کے تحت انشاءاللہ 10 افراد پر بھی بھاری پڑے گا۔ اسے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو گریز نہیں کرے گا۔ لیکن اب اس صورتحال میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں۔ فرض کریں ایک خاتون ایک بازار میں آتی ہے اور وہ بجائے خریداری کرنے کے ارد گرد کے مردوں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دیتی ہے، نازیبہ حرکات کر کے ان کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کرتی ہے، ایک اچھا بھلا مجمع اپنے ارد گرد جمع کر لیتی ہے، لیکن اس کے بعد معاملات اس کے قابو سے نکل جاتے ہیں اور مجمع میں شامل نوجوان لڑکے اس سے بدتمیزی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اب اس خاتون کے لیے جن لوگوں کا جذبہ ایمانی جاگے گا ان کی تعداد بھی تھوڑی ہوگی اور جذبہ بھی مرا ہوا ہوگا۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ اب بھی کچھ لوگ اعلیٰ اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس خاتون کو بچانے کی کوشش کریں، لیکن سر دھڑ کی بازی کوئی نہیں لگائے گا۔ اپنی بہن یا بیٹی سمجھ کر بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بازار میں موجود بدماشوں کے جذبات آپ بھڑکا چکی اور جو شریف تھے ان کی رائے بھی آپ کے متعلق اچھی نہیں رہی۔
تو اب بچائے گا کون؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شریف لوگ بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے بدمعاش بن جائیں گے، جی نہیں، یہ تو وہ زہر ہے جو میڈیا اگل رہا ہے۔ جو شریف النفس ہے وہ شریف النفس ہی رہے گا، لیکن اب وہ آپ کو بچانے کی اتنی سنجیدہ کوشش نہیں کرے گا جتنی اسے کرنی چاہیے۔ یہ ہے اصل نقصان۔ یہ اس دین کے ماننے والے ہیں جس میں خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، تو آپ کی خاطر جان کس نے دینی ہے؟ یہ آپ کی ان حرکات کو بھی خودکشی کے زمرے میں ہی لیں گے اور معمولی کوشش کر کے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے۔ یعنی اب آپ کا واحد سہارا یہی ہے کہ ریاستی پولیس آئے اور آپ کو بچائے۔ ہمارے معاشرے کا وہ حصار جو خواتین کو تحفظ فراہم کرتا ہے اسے آپ نے خود توڑ دیا۔ میں حیران ہوں کہ جتنی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں ان سب کی عمریں 18 سے 22 سال کے درمیان ہیں، یعنی وہ نوجوان جو ابھی حال ہی میں بالغ ہوئے، جنہیں اپنے جذبات پر ابھی کوئی کنٹرول ہی نہیں، ان کے جذبات پہلے بھڑکا دیے گئے پھر مظلوم بن گئیں۔ حدیث میں ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کی نظر کسی نامحرم عورت پر پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے۔ یعنی اس حدیث سے یہ بات خود ہی اخذ ہو جاتی ہے کہ بازاروں میں ہر قسم کی خواتین گھومتی ہیں، لہٰذا ایسی کسی خاتون پر نظر پڑے جو مرد کے جذبات کو ابھارنے کا سبب بنے تو وہ مرد اپنی بیوی کے پاس جا کر تسکین حاصل کرے۔ لیکن یہ جو 18 یا 20 سال کے نوجوان ہیں جن کو بالغ ہوئے ابھی چند سال ہوئے ہیں، ماں باپ نے شادی بھی نہیں کی، بیوی موجود ہی نہیں، ان کے جذبات اگر کوئی خاتون بھڑکا دے تو وہ کہاں جائیں؟ ایک مسئلہ ہمارے معاشرے میں ٹک ٹاک کا بھی ہے، جو اب کم از کم پاکستان میں ایک ڈیجیٹل کوٹھے میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ عام طوائفوں میں اور اس ڈیجیٹل کوٹھے کی طوائفوں میں فرق اس چیز کا ہے کہ عام کوٹھے کی طوائف جن جذبات کو گرماتی ہے انہیں ٹھنڈا بھی خود ہی کرتی ہے، جبکہ اس ٹک ٹاک نامی کوٹھے کی طوائف کی ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ وہ بس ایک کیمرے کے پیچھے سے اپنے ناز و انداز دکھا کر نوجوان نسل کو گمراہی کے گڑھے میں دھکیل رہی ہے، جس کے بدلے میں اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ کیا ہی بری کمائی ہے یہ۔ ٹک ٹاک کو بین کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ اب وی پی این وغیرہ عام دستیاب ہیں جن سے ٹک ٹاک کو کھولا جا سکتا ہے۔ حکومت کو اس مسئلے پر بجائے ٹک ٹاک کو بین کرنے کے ایسی تمام خواتین کو گرفتار کر کے کارروائی کرنی چاہیے جو ٹک ٹاک پر صرف اپنے چہرے، ناز و انداز اور جسمانی نشیب و فراز دکھا کر پیسے کما رہی ہیں۔